حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے، اور دل کالے نالو منہ کالا چنگا، جے کوئی رمز پچھانے، دل کالے نالو منہ کالا چنگا، جے کوئی رمز پچھان چھوڑ، منہ کالا ہو جائے تو کام چل جاتا ہے، لیکن دل کالا ہو جائے تو تباہی اتر جاتا ہے۔ دل نہ تیرا سیاہ کالا ہو، مہربانی کا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اے پیران نظام کے آستانوں پہ غریب لوگ رہ گئے، جڑا چار جماعتاں پڑھ جائے یا پیسے آ جائے، انہوں نے تو کسی پیر دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ اور اگر بندہ مالدار ہو تو کئی پیروں دے آپ مرید ہوندے نے، وہ کہتے ہیں مینوں آپ کنے پیر سنوٹ کر دین۔ تو بہت بڑے جاگیردار تھے حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ کے والد۔ بی بی صاحبہ کہتی ہے نمازی بنانا تھا خاوند کو۔ بی بی صاحبہ کہنے لگی میں دوبارہ نہیں آؤں گی، آپ مہربانی کریں سویرے اٹھ جائیں۔ کہنے لگے چل تو میری بیوی ہے، ایک بار مان لیتا ہوں تیری بات، سویرے جگا دینا۔ بی بی راستی کہتی ہے میں پہلے سو کے اٹھا کرتی تھی، وہ رات میں سوئی نہیں، کہتے ہیں میں ساری رات رو کے گزار دی، ساری رات، اور بیدار رہ کے گزار دی۔ سویرے فجر کے وقت پانی گرم کیا، بغل میں مصلی لیا، خامد کو بیدار کیا، وضو کرایا، اور کہتی ہیں جب وہ اللہ اکبر کہہ کے سنتوں کی نیت باندھی تو میرے اس طرح آنسو گرے جیسے سیلاب آتا ہے اور دریا کا بند ٹوٹتا ہے، اور میں نے رو کے کہا مولا میرے اختیار میں یہیں تک تھا، میں مصلی پہ کھڑا کر سکتی ہوں، میں دل تو نہیں نہ بدل سکتی، وہ تیرے قبضے میں ہے، مقلب القلوب ہے، فضل کر اس کا دل بدل دے۔ فرماتی ہے میں روتی رہی، 2 رکعتیں پڑھ کے میری طرف دیکھا تو فرضوں کی نیت باندھ لی، اور 2 فرض پڑھ کے پھر میری طرف دیکھا، کہنے لگے خبردار سویرے جگانے آئی تو۔ میں نے کہا جی نہیں جگاتی، میری طرف دیکھ کے کہنے لگے تو نہیں جگائے گی آج کے بعد میں تجھے نماز کے لیے جگایا کروں گا، میں تجھے جگاؤں گا۔ آپ فرمانے لگی وہ نمازی بن گئے، میں پہلے ہی نمازی تھی۔ جب ان 2 نمازیوں کا ملاپ ہوا تو اللہ نے سلطان باہو جیسا بیٹا عطا ہوا ہے، سلطان باہو جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک خادم ہوئے، ان کا اصل نام امیر بابا لکھا ہے بعض جگہوں پہ، لیکن ان کو کدن میاں، کڈن میاں، بڈھے میاں کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ بڑے درویش تھے، صاحب حضوری آدمی تھے۔ اکثر لوگ دم درود کرانے آتے تھے ان کے پاس، بزرگوں کے پاس لوگ آتے ہیں، اللہ کے بندے دعا کرتے ہیں تو اللہ خیر فرما دیتا ہے۔ آج کل کا زمانہ نہیں، اب تو دکانداری ہے نا، ٹوکن چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خیر کرے، حالات بڑے عجیب و غریب ہے۔ تو ان کے پاس لوگ آیا کرتے تھے دم کرانے، انہوں نے نا دور ایک برتن رکھا ہوا تھا، تو کوئی آدمی آتا تو تھوڑا سا اس میں نذرانہ ڈالتا، نظر تھا حضرت جی میرا یہ کام ہے، یہ کر دیں۔ وہ خلیفہ تھے حضرت سلطان باہو، وہ گردن جھکاتے، تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھاتے، کہتے تیرا کام ہو جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا رب اشغاز اکبر لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کو قسم بھی دے تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ ان کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوتے ہیں، پر اللہ کو کہہ دیں تو اللہ کر دیتا ہے۔ حضرت سلطان باہو کے وہ خلیفہ کہتے ہو جائے گا تو ہو جاتا۔ پھر کوئی بندہ آگے کہتا جی نذرانہ ڈال دیا تو کام، گردن جھکاتے کہتے اپنے پیسے نکال کے لے جا، تیرا کام کوئی نہیں ہونا۔ ایک دفعہ کچھ سید زادیاں آ گئیں، انہوں نے آ کے نا اس زمانے میں 100 روپیہ سمجھ لے کہ آج کل لاکھ روپیہ بابا جی کے نذرانے والے گلے میں ڈالا، اور آ کے کہا کہ بابا ہمارے نا ایک بچے کو سزائے موت ہو گئی، اور حلفاً بتاتے ہیں کہ ناجائز پھانسی کا حکم ہوا ہے۔ خان صاحب کہنے لگے ایسا کیتی جان حوالے رب دے، ایسا عشق کمایا ہے، اسی مرن تو پہلو ہی مر گیا، باہو تا مطلب نو پایا۔ حبیب اجمی ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک شخص اکثر آتا تھا، بڑا مالدار تھا، ایک ہی بیٹی تھی، وہ بھی ٹانگوں سے معذور تھی۔ تو آپ اکثر اس کو کہتے کہ تو توبہ کر، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر انسان کا جب کوئی اپنا نہیں رہتا پھر اسے مصلی یاد آتا ہے، لیکن اگر مصلی کی عادت بچپن سے پڑ جائے نا تو پھر ذرا آسان ہوتا ہے اللہ سے دل لگانا۔ وہ اکثر آپ اس کو کہتے کہ ٹھیک ہو جائے، ایک ہی تو بیٹی ہے، وہ بھی بیچاری معذور ہے، تو کہاں دولت لے جائے۔ آج کرتا ہوں، ہم تاریخیں دیتے رہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ کہ رمضان سے میں نے نیک ہو جانا ہے، عمرہ کر کے آؤں گا تو پھر میں پکا نمازی ہوں۔ خدا کے بندو، کس نے تجھے بتایا ہے کہ رمضان تک تو زندہ رہے گا؟ کس نے خبر کی کہ عمرہ کرنے تک تو بچے گا؟ حضرت حبیب ادمی اس کو کہتے تو کہتا بڑی جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ایک دن سویرے سویرے توبہ کرنے آ گیا، آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا حضرت جی کل ایک 15 سال کا نوجوان ملا ہے اور مجھے توبہ کرا گیا۔ مزہ ہی اس عمر میں اللہ اللہ کرنے کا، نبی کریم سے محبت بھی کرنی ہو تو یہی عمر ہے۔ عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نوں تے پھر مینوں کھیڈاں بھول گئیاں
ਕੱਜਲ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਦੇ ਵੇਖਣੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰੁੱਲ ਗਈਆਂ। हैदर शाह इस गली कदे न रुलदी, पर हुन ते रुलदी रुलदी रुल गईगा। जिन लोगों ने अबू जाल को कत्ल किया था उनकी उम्र भी 15 साल। हम तो बड़े नहीं ना होते, सारी जिंदगी ना हमें को बड़ा होने देता है, हम बड़े ही नहीं होते। ये तो उम्र है कुछ कार गुजर में। 15 साल का नौजवान तौबा करा गया। तो हजरत अबीब अजमी कहने लगे वो कैसे? कहने लगा हजरत जी मैं कल मंडी गया था, मुझे कुछ सामान खरीदना था, तो बगदाद के बाजार से मैंने मछली खरीद ली 10 किलो, बाकी भी सामान तब खुद ले जा नहीं सकता था। तो मजदूर आपको पता है बेचारे आज भी सड़कों पे बैठे, तो मजदूर बैठे थे, तो उनमें एक नौजवान 14-15 साल का, चेहरे पे बड़ी रोशनी। मैंने उसको कहा बेटे मजदूरी करोगे? कहने लगा हुजूर मजदूरी भी करता हूँ, पढ़ाई भी करता हूँ, और जो अल्लाह को मंजूर हो उसकी इबादत भी करता हूँ। मैंने उसे कहा कि ये मेरा सामान है फलां जगह पहुँचाना, क्या लोगे? कहने लगा 3 दिनार मजदूरी। सौदा तय हो गया, उसने सामान उठा लिया। कहते हैं रास्ते में जोहर का वक्त हो गया। कहने लगा चाचा अगर इजाज़त हो तो नमाज पढ़ ली। 15 साल का था। कहते मैं रख के ना वहाँ सामान तो फट्टे पे बैठ गया, वो नमाज पढ़ने चला गया। बाकी लोग देर से आए, वो बच्चा जल्दी आ गया। मैंने कहा बेटे आप जल्दी आ गए? कहने लगे नफल छोड़ दिए, अब यही ना समझ ले कि काम चोर है, मैं बाद में पढ़ लूँगा। कहते हैं वो दोपहर का वक़्त, रमज़ान भी नहीं था, मैं उस बच्चे को नौजवान घर ले गया और मैंने अपनी बीवी से कहा कि बड़ा नेक है, नमाजी है। और रास्ते में ये भी हुआ है कि मैंने उसे एक दफ़ा कहा है कि ये मुझे थोड़ी देर के लिए दे दो, गर्मी बड़ी है, तुम्हें पसीना आ रहा है, मैं उठा लेता हूँ। कहने लगा नहीं चाचा मैं रिस्क हलाल खाता हूँ, अगर आप उठाएंगे तो मैं 3 दिनार मजदूरी पूरी नहीं लूँगा, तो पैसे कम करूँगा, मैंने तय किया है कि उठाऊँगा। तो कहते हैं मैंने अपनी बीवी को बताया तो बड़ी मुतासिर हुई, कहने लगी दोपहर का खाना पक गया, उसे को रोटी खा ले। रमज़ान भी नहीं था। कहते मैं बाहर निकला, उसको 3 दिनार थमाए, तो मैंने कहा बेटे एक बात मेरी मानोगे? कहने लगा बताइए। मैंने कहा खाना पकाए खा लो। कहने लगा मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने रोज़ा रखा हुआ है। हुजूर ने हुक्म दिया, हुक्म नबी करीम ने हुक्म दिया, बुखारी मुस्लिम की हदीस है। फरमाया नौजवानों अगर तुम्हारे पास ताकत है तो निकाह कर लो, वरना रोज़े रखो। हुक्म दिया, या निकाह और या रोज़े, ये सरकार का हुक्म है। भाई नफली रोज़ा नफ्स की कुव्वतों को कुचलता है, इंसान में नौरानियत और रूहानियत लाता है। कहते वो कहने लगा मैंने रोज़ा रखा है। मैं और मुतासिर हो गया। मैंने कहा आप क्या करोगे? कहीं और जाना है? कहने लगा नहीं, मैं जिस दिन 3 दिनार कमा लेता हूँ फिर मैं मजीद लालच नहीं करता, बाकी वक्त या कुरान मजीद पढ़ता रहता हूँ या नबी पाक पर दुरूद शरीफ पढ़ता रहता हूँ। हम बताएं तो मैंने कहा कि इफ्तार मेरे साथ कर लो। कहते हैं मैं उसे मस्जिद छोड़ आया और ख़ुद मैं लौट आया। इफ्तार के बाद मैं उसे लाया, खाना खिलाया, इशा पढ़ी। उसका घर दूर था, मैंने ड्राइंग रूम खोल दिया, बैठक खोल दी, वहीं वो सो गया। मेरी 20 साल की माजूर बच्ची कभी चल नहीं सकती थी, कोई तबीब कोई हकीम मैंने छोड़ा नहीं था इसको दिखाया न हो। एक ही बेटी, वो भी माजूर पैदाइशी। उसके कमरे में गए, मियाँ बीवी उसे खाना खिला और बताया बेटे एक नौजवान है, बड़ा नेक है हमारे घर में आज, बड़ा परहेजगार। पता है हुजूर ने क्या फरमाया? नबी करीम फरमाते हैं जब नौजवान उठ के तहज्जुद पढ़ता है ना नौजवान, तो अल्लाह फरिश्तों के सामने उस नौजवान पर फ़ख्र फरमाता है। अल्लाह फ़ख्र करता है कि उम्र देखो देखो ये मेरी बारगाह। अल्लाह फ़ख्र करता है, अल्लाह यानी खुदा खुद मेरे मजलिस बूत, अल्लाह फ़ख्र करता है। अब सोचे कौन ने अपनी बेटी को बताया कि नौजवान है और बड़ा नेक है। तो कहते हैं वो खाना खिला के हम वापस आ गए। आधी रात का वक्त हुआ तो दरवाजे पे दस्तक हुई। बच्ची अपने कमरे में सो रही थी, हम अपने कमरे में, वो बैठक में। घबरा के उठे कि इस वक्त कौन है दरवाजे पे? तो बेटी कहने लगी अब्बा दरवाजा तो खोलना। कहते हैं दरवाजा खोला तो 20 साल हो गए थे बेटी को, कभी उसने चल के नहीं दिखाया था, कभी दौड़ के उधर जाती, कभी इधर आती। कहती अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरी टांगे ठीक कर दी। हम तो इन्हें रोने लगे, हे अल्लाह तो कितना करीम है, कैसे हुआ बेटे सारा कुछ? बेटी कहने लगी अब्बा आपने कहा था ना कि नेक नौजवान आया है, तो मेरे दिल में ख्याल आया अल्लाह अगर वाकई नेक है तो उसके सदके मुझे शिफा ही दे दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला। तो कहने लगी अभी मेरी दुआ भी पूरी नहीं हुई तो रब करीम ने फजल किया है और मुझे शिफा अता कर दी। कहते हम दौड़ के उसके कमरे में गए और जब हमने हाथ रखा तो दरवाज़ा पहले से खुला था, एक ख़त छोड़ गया था। आजकल के पीर की करामत होती तो फेसबुक पर दे देता, बाकियों को भी ज़रा बोल पता चले। कहते हैं वो ख़त छोड़ गया अपने बिस्तर पे कि अगर तुम लोगों को मुझसे मोहब्बत हो गई है तो मेरे पीछे ना दौड़ना,
اس رب کی بارگاہ میں جھکنا جس رب نے میرے اوپر بھی فضل فرمایا ہے اور آپ پر بھی کرم فرمایا۔ میرے نوجوان دوستو، سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں نا چوریاں بڑی ہونے لگی، بڑی چوری، روز چور آ جاتے، سارا علاقہ پریشان ہے۔ چور تھے 4، جس گھر میں بھی آتے پیروں کے نشان ملتے 4 لوگوں کے، 4 چور ہیں پکڑے، بڑی دوڑ لگی، پولیس فوج، چور نہیں پکڑے جاتے۔ سلطان محمود غزنوی کہنے لگے تم سے نہیں پکڑے جائیں گے، میں ہی پکڑوں گا۔ کیا کروں گا بولیے گا ذرا؟ میں پکڑ کے لاتا ہوں۔ کہا جناب کیسے؟ فرمانے لگے دیکھ لو پکڑتا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی نے نقاب ڈالا چہرے پہ، پرانے کپڑے پہنے، بازار میں نکل گئے، 4 چور کھڑے تھے سامنے۔ سلطان کو دیکھا تو دوڑنے لگے۔ آپ فرمانے لگے دوڑو نا، انا باشر مثلکم، میں بھی تمہارے جیسا ہی ہوں، میں بھی لباس آدمی پہنا جہان آدمی سمجھا۔ وہ مزمل بن کے آئے تھے، تجلی بن کے نکلیں گے۔ لباس آدمی پہنا جہان آدمی سمجھا، مزمل بن کے آئے تھے، تجلی نہ حلیم بھید کھلا ہے یہ، نہ مقام چونو چرا ہے یہ، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے، تیری عظمتیں جو بڑھا گئے۔ سلطان کہنے لگے انا باشر مثلکم، نہ ڈرو میں تمہاری طرح کا ہی ہوں۔ ان بیوقوفوں نے سمجھا شاید چور ہے، کہا نا میں تمہاری طرح کا ہوں۔ انہوں نے کیا سمجھا؟ شاید لباس آدمی پہنا جہان آدمی، شاید چور ہے۔ انہوں نے کہا چلو جی طاق اداد ہو گئے۔ پہلے 4 تھے، اب بیٹھ گئے، بات چیت ہونے لگی۔ سلطان کہنے لگے یار چور ہو تم بھی، چوریاں کرتے ہو، تو کتنی چوریاں آج تک کر لی ہیں؟ کہنے لگے بڑی کی ہیں یار، لیکن کوئی نہیں، تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں، 2-4 دن میں ختم ہو جاتے ہیں۔ سلطان کہنے لگا چلو یہ تو بتاؤ کہ کوالٹی بھی ہے تمہارے اندر؟ ایک شخص کہنے لگا جی میرے اندر کوالٹی ہے، جانور بولے تو اس کی بولی سن کے بتا دیتا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہا۔ دوسرے سے پوچھا تو بھائی؟ کہنے لگا جی میرے اندر کوالٹی ہے کہ جتنی مرضی اونچی دیوار ہو، رستہ کوئی نہ ہو، میرا کام ہے چڑھ جانا۔ تیسرے سے پوچھا تو بتا؟ کہنے لگا میری خوبی یہ ہے کہ میں سونگ کے بتا دیتا ہوں پیسے کہاں رکھے ہوئے ہیں۔ سلطان مسکرا کے کہنے لگے ساری چوروں والی کوالٹی ہے، پکے چور ہے، چوروں والی کوالٹی ہے ساری تمہارے اندر۔ خیر چوتھے سے پوچھا تو بتا؟ تو بتا؟ کہنے لگا جی میری کوالٹی یہ ہے کہ جس کو رات کے اندھیرے میں نقاب میں دیکھ لوں، سویرے پہچان لیتا ہوں بندہ کون تھا۔ چھپا ہوا دیکھوں گا پر سویرے مجھے اندھیرا ہوگا، نقاب ہوگا، پر میں سویرے پہچان لوں گا۔ سلطان سے کہنے لگے ہم نے تو بتا دی، آپ بھی بتائیں۔ تو سلطان محمود کہنے لگے میری کوالٹی یہ ہے کہ بندہ پھانسی لگنے لگے، میں داڑھی ہلاؤں تو پھانسی سے اتر جائے گا۔ پھانسی لگنے لگے، میرا کام ہے داڑھی ہلانا، اور بندہ پھانسی سے فارغ۔ ان کا کیا بات ہے؟ کہتے ایڈریس سب کے لے لیے۔ سلطان کہنے لگا یار تھک گئے، چوری ککھ دی دی تے چوری لکھ دی دی، تو آج بادشاہ کا گھر نہ لوٹے؟ روز جو تھوڑی تھوڑی کرتے ہیں تو بڑا ہاتھ مارتے ہیں، کچھ ہاتھ تو آئے نا۔ وہ کہنے لگے یار تو بڑا دلیر چور ہے، پہلے دن آیا اتنی دلیری۔ کہنے لگے چلو آج سلطان کا گھر لوٹتے۔ چلے محمود غزنوی کے گھر کی طرف۔ جب پہنچے نا دروازے پہ تو کتا بھونکنے لگا، جو کہتا تھا نا میں پہچان لیتا ہوں، وہ کہنے لگا کتا کہہ رہا ہے تمہارے اندر ایک بادشاہ بھی ہے، بادشاہ ہے۔ وہ باقی 3 کہنے لگے عجیب بیوقوف ہے، ہم تو ایک جیسے ہیں سارے۔ انہوں نے کہا نہیں انا بشر مثلکم، تو پاگل ہے، آج تجھے غلطی لگ گئی۔ دیوار بڑی اونچی تھی، وہ جو کہتا تھا نا چڑھ جاتا ہوں وہ چڑھ گیا، رسا پھینکا باقی بھی چڑھ گئے۔ وہ جو کہتا تھا سونگ کے بتا دیتا ہوں، اس نے بتا دیا کہ اس کمرے میں خزانہ ہے۔ لوٹا، نیچے آئے، اس کو ایک جگہ پہ لے کے بیٹھے بانٹنے کے لیے۔ سلطان کہنے لگے بیوقوف ہو، کوئی معمولی گھر نہیں لوٹا، بادشاہ کا گھر لوٹا ہے۔ سویرے گلی گلی پولیس دوڑے گی، فوجی دوڑیں گے، ایک سوئی بھی پکڑی گئی تو پکڑے جائیں گے، خزانہ زمین میں دبا دو، بات ٹھنڈی ہوگی تو آ کے اس کو اکھیڑیں گے، بانٹ لیں گے۔ ایڈریس پہلے لے لیے تھے، وہ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ سلطان آئے، سپاہیوں سے کہا کہ 4 بندے اٹھا لاؤ، اور فلاں جگہ خزانہ دفن کیا وہ بھی اٹھا لاؤ۔ اب قاضی صاحب کی عدالت میں مقدمہ چلا، جرم ثابت ہو گیا، 4 کو سزائے موت ہو گئی۔ اب وہ 4 کہتے ہیں 4 تو ہمیں، 5واں کدھر گیا؟ 5واں کدھر ہے؟ انا بشر مثلکم، وہ کہتا تھا تمہاری طرح کہوں، وہ کدھر ہے؟ جس دن پھانسی لگنی تھی نا، توجہ ہے آپ کی، جس دن پھانسی لگنی تھی، محمود غزنوی نے کہا کہ پھانسی لگتے وقت پہلے مجھے ملا لینا،
وہ جب غار جا رہے تھے نا وہاں پھانسی لگنے کے کمرے میں، تو حکم تھا محمود کا، اب ان کو آئے لے کے چاروں محمود غزنوی کے پاس، تو رات کو تو نقاب میں دیکھا تھا، اندھیرے میں دیکھا تھا، وہ جو کہتا تھا نا پہچان لیتا ہوں، وہ آگے بڑھا، کہنے لگا حضرت جی پھانسی لگنے لگی ہے، ذرا داڑھی تو ہلا دے، مہربانی تو فرمائے، لگنے لگی ہے پھانسی، مہربانی کرے، مرنے لگے ہیں۔ سلطان محمود کہنے لگے ان کو پھانسی، بس وہ داڑھی ہلی، پھانسی گئی۔ محمود غزنوی نے کہا چوری نہ کرو، دربار میں آ جاؤ، نوکری پہ بیٹھو، جو تنخواہ کہتے ہو دیتا ہوں، چوریاں چھوڑ دو، چوریاں بھی چھوڑ دی، بندے بھی بن گئے۔ محمود غزنوی نے بازو تھاما اور اپنے پیر حضرت ابو الحسن خرقانی کے پاس لے گئے، بیعت بھی کرایا، اللہ اللہ بھی سکھائی، ولی بھی بن گئے۔ اللہ ابو نور صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں بس یہی بات ہے، ولی اندر ہی پھرتے رہتے ہیں، اندر ہی گھومتے رہتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں ہمارے جیسے ہی ہیں، بس تعلق ٹھیک رکھنا، قیامت میں پھانسی لگنے لگے گی، ان کی داڑھی ہلے گی، اللہ نجات عطا فرما دے گا۔ دل بے چین اس لیے رہتے ہیں کہ یہ جو پیاس اور جو طلب کرتے ہیں وہ ہم انہیں پہنچاتے نہیں، دل بے قرار اس لیے رہتے ہیں کہ یہ رب رسول کی محبت سے ٹھنڈے ہو، ہم ادھر ادھر کی چاہتے لیے پھرتے ہیں۔ ان کے اندر بے قراری اس لیے ہے کہ ہم نے امیدیں لوگوں سے وابستہ کر لی ہیں، جو لوگوں سے نہیں کرنی چاہیے تھی، اللہ رسول سے کرنی چاہیے۔ ہم نے اسباب کو اختیار کرنا ہے، بھروسہ اسباب پر نہیں، بھروسہ تو اللہ تعالیٰ پہ کرنا ہے۔ تو جب تک دیکھیں نا قرآن مجید نے کیا کہا، قرآن مجید نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں، اپنے رب سے پیار کرتے ہیں، ان کے سجدے بوجھ نہیں، ان کے سجدے تو لذت ہے، انہیں نماز کے لیے لانا نہیں پڑتا، جبر نہیں کرنا پڑتا، ان کے تو دل کھچے چلے آتے ہیں، ان کو تو پیار ہو گیا، رات ساری بیت گئی اور ایک سجدہ بھی مکمل نہ ہوا۔ وہ تو مال چونکہ اللہ نے دیا ہے تو راہ خدا میں خرچ کرتے وقت ان کی طبیعت کسی قسم کا تکلف نہیں محسوس کرتی، کوئی بوجھ نہیں محسوس کرتی، کیونکہ وہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرتے ہیں، تو یہ چیزیں ان کے سامنے کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنتی۔ اور دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی، اور جہاں تک تعلق ہے میرے رسول پاک کا، اللہ کریم نے فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ جو نبی ہے نا یہ تو مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو ہر وقت دل کی دھڑکنوں میں، روح کی ٹھنڈک میں، قلب میں، دل میں، روح میں، ذہن میں جو چیز ہر وقت سمائی ہے نا مومنوں کے، وہ رسول پاک کی ذات ہے۔ اگر رات ساری بندہ یہی سوچتا رہے کہ سویرے یار کس طرح کام چلانا ہے، پیسے کیسے آئیں گے، جو میرے پاس 2 لاکھ ہے اسے 6 کیسے کرنا ہے، اور یہ 6 ہے یہ 12 کیسے ہو سکتا ہے، اور جناب یہ دنیا میری کیسے آگے بڑھ سکتی ہے، اور یہ جو پلاٹ پڑا ہے نا میرے گھر کے بالکل سامنے کیسے کوئی چکر چلے کہ میرا ہو جائے، گاڑی ہے ذرا چھوٹے ٹائروں والی بڑے ٹائروں والی کیسے آ سکتی ہے۔ اگر 24 گھنٹے منصوبہ بندی دنیا حاصل کرنے سے دین منع تھوڑا کرتا ہے، حضور نے تو فرمایا محنت کر کے کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہے، منع نہیں ہے، لیکن ہر وقت اسی گنتی میں رہنا، اسی کے شمار میں رہنا، الجھ جانا، اور جو اصل چیز تھی اس کو چھوڑ جانا۔ ہم نا نیکی کرتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، لیکن اس کی لذت نہیں پاتے۔ یعنی اگر نماز پڑھ کے بھی بندہ قرار نہ حاصل کرے، اگر وہ خیرات کر کے بھی اس کی ٹھنڈک نہ محسوس کرے، مسجد آ کے، محفل کرا کے، محفل میں بیٹھ کے، پھر بھی اس سے کوئی روحانیت نہ پا سکے، اس نے 20 علماء سنے، اس نے درجنوں خطباء سنے، اس نے ساری زندگی گزار دی، لیکن اس کے دل کی کیفیت ہی نہ بدلی، وہ لذت خاص ہی اسے نصیب نہ ہو، تو پھر اسے سوچنا چاہیے نا کہ دل میں نا اللہ تعالیٰ نے نا ہر چیز 2 بنائی ہے، ہونٹ 2، آنکھیں 2، کان 2، ہاتھ 2، پیر، دل اللہ نے ایک ہی بنایا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ چلو ایک طرف مجھے رکھ لو ایک طرف کسی اور کو رکھ لو، دل ہی ایک بنایا ہے۔ وہ کہتا ہے بس دل ایک ہے تو رب رسول ہی رہیں گے، اس میں ادھر ادھر کی چاہتے نہ لے آنا، جب تک دل کے اندر پوری طور پر اللہ رسول کی، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہو،
آپ زیادہ غور کریں میری بات پر. ایک ہے کھانا، ایک ہے مزیدار کھانا، ایک ہے مومن ہونا اور ایک ہے مومن ہونے کا مزہ آنا، لذت نصیب ہونا کہ میں صاحب ایمان ہوں. فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہو، یہ حدیث آپ نے بولی نہیں بخاری مسلم میں، اگر چاہتے ہو کہ ایمان کی لذت نصیب ہو تو 3 کام کرو. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون کون سے؟ حضور فرمانے لگے پہلا کام یہ کرو کہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت کرو. غور کر لینا، یہ جو جھوٹی انا کے بت بنائے ہوئے نا، میری عزت، میری برادری، میری افسری، میرا قبیلہ، میری کرسی، یہ غور کر لینا کہ کرسیاں زیادہ پیاری ہیں، اقتدار زیادہ پیارا ہے کہ اللہ رسول. ایک طرف رسول اللہ کی شریعت اور ایک طرف تیری برادری کے رسم و رواج، لیکن شادی والے دن رسم و رواج جیت گئے. کدھر گئی تیری محبت رسول؟ وہ صرف محفل والے دن تھی، ربیع الاول شریف میں تھی. ہم تو دیندار سمجھتے ہی اس کو ہیں جس کے گھر میں شادی ہو تو پتہ چلتا ہے کتنا دیندار ہے. محفل میں تو سارے دیندار ہوتے ہیں، یہ تو پتہ ہی تب چلتا ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے، نہ گھر میں کوئی خوشی آئے کہ اب یہ کتنا دیندار ہے، اب پتہ چلے گا. مسجد میں تو سارے دیندار ہیں. فرمایا اگر چاہتے ہو کہ لذت ایمان نصیب ہو تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو. اور دوسرا فرمایا جس سے بھی پیار کرو نا، اللہ رسول کی رضا کے لیے کرو. شکریہ کا تکلف بھی چھوڑ دو، وہ میرا احسان مانے گا یہ بھی چھوڑ دو، میری تعریف کرے گا یہ بھی چھوڑ دو. فقط اللہ رسول کی رضا کے لیے رشتے بنانے شروع کرو، مومن ہونے کا مزہ آئے گا. جتنے ہم شکوے کرتے ہیں نا رشتہ داروں کے، بھائیوں کے، قبیلوں کے، برادریوں کے، یہ سارے ختم ہو جائے اگر ہم محبت اللہ رسول کی وجہ سے کرنی شروع کر دیں. اگر بنیاد اللہ رسول کی رضا ہو تو ہماری طبیعتوں میں کسی کے لیے نفرت پیدا نہ ہو، بے ادبی پیدا نہ ہو، کوئی ایسا ماحول نہ ہے. کیوں کہ ہم ڈائریکٹ پیار ہی نہیں کرتے. ہم جس سے بھی پیار کرتے ہیں درمیان میں رب رسول کو رکھ کے کرتے ہیں. اور حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن رب اعلان کرے گا، اللہ فرمائے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں میری رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے تھے. یا اللہ کیا ملنے والا ہے؟ اللہ فرمائے گا آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ کوئی نہیں. جو دنیا میں میری رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے تھے انہیں آج میں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا. تو اگر ایمان کی لذت چاہتے ہو، ایک تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے پیار کریں، ایک جس سے بھی پیار کریں اللہ رسول کے لیے کریں، اور دوسرا فرمایا مومن ہونے کے بعد، کلمہ نصیب ہونے کے بعد، ایماندار ہونے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کریں، اتنا ناپسند کریں جتنا کوئی آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے، اتنا ناپسند کریں. اگر یہ ذہن بن گیا پھر لذت نصیب. میں آپ سے عرض کروں میرے عزیزوں، ہم نا تھکی تھکی سی زندگی گزارتے ہیں، بور سا وقت گزارتے ہیں، الجھے ذہن رہتے ہیں، بکھری بکھری سوچے رہتے ہیں، ٹوٹے خیالات، پختگی نہیں باتوں میں، مضبوط نہیں افکار. کسی نے مشورہ دیا تو 10 منٹ کچھ اور سوچ لیا، اگلے سے بات کی تو پھر پچھلے کی بات ختم ہو گئی. اپنی زندگی میں مضبوطی نہیں. او خدا کے بندو، ہمیں تو ایک سادہ سا اسلوب دے دیا گیا ہے کہ تم ہر چیز سے بڑھ کے رسول پاک سے محبت کرو. تو جب پوری طرح وہ محبت نصیب ہو جائے گی، جب پوری طرح وہ چاہت مل جائے گی، جب پوری طرح وہ خلوص نصیب ہو گیا، للہیت مل گئی، اللہ رسول کی بارگاہ نصیب ہو گئی، آپ یقین کریں حضور کی محبت بندے کو پکا کر دیتی ہے، اس کی سوچوں کو مضبوط کر دیتی ہے، اس کے اندر استقامت لاتی ہے. رسول اللہ کی محبت، انسان طاقتور ہو جاتا ہے. میں تقریر نہیں کر رہا، جذبات کا اظہار کر رہا ہوں. میں آپ سے داد نہیں چاہتا، میں آپ کی ذہن سازی چاہتا ہوں. آپ بھلے میری بات پر کوئی سبحان اللہ ماشاءاللہ نہ کہیں، لیکن میرے درد دل کو سمجھے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. دوستو، حضور کی محبت مضبوط کرتی ہے، مضبوط طاقتور کر دیتی ہے. نہ سمجھ آئے تو سیدنا بلال سے پوچھ کے دیکھو، مار پڑتی جاتی ہے، محبت طاقتور ہوتی جاتی ہے، تانے ملتے جاتے ہیں، محبت مضبوط ہوتی جاتی ہے. نہ سمجھ آئے تو سیدنا سلمان فارسی سے پوچھو. سالوں بیت گئے ڈھونڈتے، تلاش کرتے،
آتے حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے، غلامی کرتے، کہاں سے چلے کہاں پہنچے. اگر نہ سمجھ آئے تو حضرت خبیب سے پوچھو، نہ سمجھ آئے تو بدر میں جا کے شہید ہونے والوں سے پوچھو یہ محبت کتنا طاقتور کرتی ہے. حضرت انس بن نضر سے پوچھو میدان احد میں کہ یہ محبت افکار کو زندہ کرتی ہے، روح کو تازہ کرتی ہے. بندہ نہ زیادہ باتوں سے ویسے ہی بچ جاتا ہے. ایک شے صرف یاد کرنی پڑتی ہے، ایک شے علم و بس کریو یار اے ہوئی حرف تینوں درکار. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے ہم جلنے سے چھٹے سستے. جو آگ بجھا دے گی اب وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی اب وہ. اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضوں کرے خدا. اور جس کو ہو درد کا مزہ، جس کو ہو درد کا مزہ، ایک ہوتا ہے شفا کا مزہ، ایک ہوتا ہے بیماری کا مزہ. یہ حضور کی محبت کی وہ والا درد ہے کہ یہ مزیدار ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا. او لوگو جس کو ہو درد کا مزہ، وہ نازے دوا اٹھائے کیوں اور پھر کے گلی گلی تباہ. ہم ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائیں کو. صحابی بیٹھے نا نبی پاک کی بارگاہ میں اور دیر سے بیٹھے اور جم کے بیٹھے، بٹھا کے اپنے محبوب کو اپنے پہلو میں. جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ بھی کمال ہی کرتے. دیر سے بیٹھے اور بیٹھے تو نبی کریم نے فرمایا جاؤ کوئی کام بھی کرو. اٹھے ستون کی اوٹ سے ہو کے واپس آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے بغیر دل ہی نہیں لگتا، تو طبیعت ہی نہیں جمتی، کہیں نظر ہی نہیں ٹھہرتی. جب تک آپ اپنے دل کی کیفیات، یار ہمارے بزرگ ہمیں تو وقت نہیں ملنا چاہیے. اگر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمیں حضور سے محبت ہے تو وقت ہی نہیں ملنا چاہیے. سیرت ساری پڑھ لی ہے ہم نے، حضور کی احادیث یاد کر لی ہیں، نبی پاک کے فضائل پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ہمارے پاس ہیں. کیا آج صبح سے لے کر اب تک 1100 بار درود شریف نصیب ہوا ہے؟ کیا اگر حضور سے محبت ہے تو ہمارے دل میں نبی پاک کی امت کا درد ہے؟ حضور پر نازل ہونے والے قرآن مجید کو ہم نے سمجھا ہے؟ دین اسلام کی روشن تعلیمات کے ہم کتنے قریب گئے ہیں؟ فارغ وقت آپ کیا جی میں آج کل بور ہوتا ہوں تو بھئی آپ کتاب خریدیں حضور کی سیرت پر، پڑھیں شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے کیا لکھا ہے، پڑھیں حضور کے فضائل کمالات، پڑھیں شفا شریف قاضی اعجاز کیا لکھتے ہیں. لیکن زندگی تو ادھر ادھر ضائع ہو رہی ہے. محبت والا تو اپنا ٹائم، یہاں تو کسی کو پیار ہو جائے نا اپنے گھر سے تو قربانی دیتا ہے، کہتا ہے آپ سب لوگ کھائیں گے میں پردیس میں جا کے کماؤں گا. پیار ہو گیا نا تو اس نے جدوجہد کی، اس نے عمر گزار دی. ہمیں اگر پیار ہو تو پھر انداز کچھ اور ہو. تھوڑا سا نا اپنی قلبی واردات پر توجہ دیں، اپنے دل سے پوچھیں. ایک تسبیح رکھ لیں ہاتھ میں، اس طرح موبائل ہو نا بندے کے پاس تو چین نہیں نہ لینے دیتا. جس طرح موبائل ہاتھ میں ہو تو چلتا رہتا ہے نا، انشاءاللہ تسبیح بھی ہاتھ میں ہوگی تو درود پاک چلتا رہے گا. یہ کریں یہ کام. حضور کے تذکار جمیلہ، نبی پاک کا تذکرہ، اپنے قلب اطہر میں حضور کی محبت کو. آپ دیکھیں نا کبھی صحابہ کا مزاج، ایک ہوتا ہے بڑے مشورے کرنا اور ایک ہوتا ہے زندگی میں نا ایک حرف یاد کر لینا. صحابہ نے نا ایک سبق یاد کیا تھا کہ جو حضور کہہ دیں گے نا، یہ بڑا مختصر، بڑا جامع، بڑا مزیدار اور سارے پہلوؤں کو اکٹھا کرنے والا سبق ہے. جو کریم کہہ دیں گے نا، لمبی چوڑی دوڑ ہی نہیں، جو حضور فرما دیں گے. حضرت صدیق اکبر سے پوچھا آپ کو پسند کیا ہے؟ کہنے لگے حضور آپ کو دیکھتے رہنا. میرا دل کرتا ہے میری بیٹی گھر میں خدمت کرے. حضور میرا دل کرتا ہے اللہ مجھے مال دیتا رہے، میں آپ کے قدموں پہ قربان کرتا رہوں. سانو تے قید سجن دا گہنا ہے، وہ جینجے رکھے ایسا اونج رہنا ہے. ہم نے نہ طے کر لیا ہے، ہم نے ادھر ادھر ایک مختصر سے سبق یاد کر لیا. آپ یاد رکھیں ہمارے پاس کوئی نہ کوئی لذت ہے، کسی نہ کسی چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. ہر بندہ دوڑ رہا ہے، کچھ مان کے دوڑتے ہیں، کچھ نہ مان کے دوڑتے ہیں، لیکن دوڑ لگی ہوئی ہے.
آپ یقین کریں میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو ڈھونڈ کے محفل میں جاتے ہیں. آج میں نے اپنے نبی کی نعت سنی ہے. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کو کتاب مل جائے نا ٹائٹل پہ لکھا ہو حضور کا تذکرہ دوڑ کے خرید لیتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ حضور کے میلاد پاک میں وہ یوں خرچ کرتے ہیں کہ جیسے بس پوری کیفیت طاری ہو گئی. نبی پاک کی نسبت جہاں نظر آئی حضور کے اصحاب کی بات آئی یا اولاد کی بات آئی, امت کے اولیاء کی بات آئی یا علماء کی بات آئی, دین کے طلباء جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں ان کی بات, جہاں جہاں ذکر آیا ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا, بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. اپنے دل میں اس محبت کو پیدا کریں. میں آپ سے عرض کروں اولادیں بھی پریشان ہیں ہماری. ہم نے بچوں کو پیسے دیے ہیں, ٹائم نہیں دیا. ہم نے بچوں کو گھر دیا ہے, خاندانی ماحول نہیں دیا. اب شکوہ صرف بچے سے نہیں کہ وہ موبائل پہ ہے, ابا بھی تو موبائل پہ ہی ہے نا, وہ بھی تو نہیں نا چھوڑ رہا. بچے جو چھوٹے موٹے سوالات اپنے ماں باپ سے پوچھتے تھے تو ایک خاندانی روایات ان کا حسن منتقل ہوتا تھا, وہ اب رخصت ہو رہا ہے. بچے اپنے گھروں میں, آپ کو پتہ ہے یہ صحابہ کی اولادیں کیوں جان قربان کرتی تھی نبی پاک پہ؟ انہوں نے گھر میں جو دیکھا تھا نا اپنے ماں باپ کو کرتے تو وہ تیار تھے. ایک سے ایک بڑھ کر تھا. حضرت عمر بن جموح جنگ میں آئے تو چاروں بیٹوں سمیت آئے, اولادیں ساتھ آئیں ان کی. کیوں؟ انہوں نے اپنے بچوں کو وقت دیا, ٹائم دیا, ان کی تربیت کی. دیکھیں ایک ہے میں تقریر کروں, تقریر سے بھی بچے سیکھیں گے. ایک ہے کہ جو ان کا باپ کرتا ہے. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ کئی دفعہ گھر میں نا اماں کہتی پتر چپ کر جا, تیرا ابا آج کل پریشان ہے, ناراض ہو جائے گا, چپ کر, ابھی بات نہ کرنا, کاروباری ٹینشن چل رہی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ پتر آج نہ بات کرنا, آج تیرے ابا جی کا موڈ نہیں ٹھیک, ہوتا ہے نا. تو کبھی کبھی یوں بھی ہونا کہ ابا بستر میں رو پڑے تو پتر اٹھ کے جا کے پوچھے اماں جی خیر ہے, تو اماں بھی رو پڑے, اماں بتاؤ تو صحیح ہوا کیا؟ تو اماں کے پتر تمہارے باپ کو نا حضور کا مدینہ یاد آ رہا ہے. آپ یقین کریں یہ رنگ اولاد پہ وہ رنگ چڑھائے گا, یہ انداز وہ انداز سکھائے گا. ابا پیسوں کے لیے تو روز روتا ہے, زمینوں جائیدادوں کے لیے روتا ہے, میرا کاروبار نہیں چلتا روتا ہے. کاش یہ کبھی حضور کی محبت میں روئے, یہ کبھی اس درد سے تڑپے, کبھی اس کی وہ کیفیت بنے. تو بچے کو کہنا نہیں پڑے گا, اپنوں کے تو آنسو دیکھ کے بندے کے آنسو آ جاتے. اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.